اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23، آیت نمبر 183 سے لے کے 188 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام جمع ہے، اس کا مفرد ہے صوم۔ لغت میں صوم کا معنی ہے اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا، اور پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پھر آگے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ کہ تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تینوں باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بے تاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا بھی پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، جیسے چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ، اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر کی اس مشق کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یوں ہی گزار دو۔ جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 روز کا سفر ہے، جس کا اندازہ 36 کوس یا 54 میل ہے۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹہ میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آج جنگ کا دن ہے، روزے افطار کرو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو لوگ اس سے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا۔ اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو یہ فدیہ دے دے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت اور برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دے دیا گیا، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ نفاذ شریعت میں جس تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ قول اس کے عین مطابق ہے کہ جو کوئی پس چاہیے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے،
یہ قول اس کے عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یطیقون کا معنی ہے کہ جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ ادا کریں، مثلاً بوڑھا، دائم المریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، اور ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ فمن تطوع خیرن فہو خیر لہ، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے، فمن پس جو تطوع خوشی سے زیادہ کرے، خیرن نیکی، فہو تو بس یہ خیر لہ تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، وان تصوموا اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ جو تھوڑی بہت بھی تکلیف آئی تو فٹافٹ روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے یا روزہ افطار کر لیا۔ یہ کہ اگر کوئی اتنی مشکل مصیبت میں ہے کہ حقیقتاً وہ روزہ رکھنا اس کے لیے تکلیف بڑھ جانے کا باعث ہے تو اسے روزے جیسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے جب وہ ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، مگر اس تھوڑی تکلیف پہ یا بلا وجہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی خوشی سے نیکی، فمن تطوع خیرن فہو خیر لہ، اور جو خوشی سے نیکی زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور روزے کا اجر اتنا ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں جانو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، کہ اگر تمہارے لیے تمہارا روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ماہ رمضان المبارک کے جس میں اتارا گیا ہے قرآن، ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ، اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے لیے نہیں بلکہ ھدی للناس، تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جائیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو، وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے۔ اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، اور سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے حکم میں روزہ کی بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت دی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھے یا صحیح طریقہ سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاف مطالعہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر دور دراز علاقہ میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ کیونکہ فدیہ کی رعایت واپس لے لی گئی تھی، اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے افطار کی جو اجازت دی گئی تھی شاید وہ بھی ساقط کر دی گئی ہو، اس لیے اس کو واضح کیا کہ نہیں، وہ رخصت بحال ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم الیسر تمہارے لیے آسانی یا تمہارے لیے سہولت، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا، بکم العسر تمہارے لیے دشواری،
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ احکام شرعیہ میں تعزیری احکام نہیں کہ جن سے کسی کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان سے تمہاری آسانی اور اصلاح کرنا ہے، اور اس ٹکڑے میں گویا احکام شرعیہ کی روح رواں کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مشکل نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور کتنی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، کہ مطلب جو کوئی روزے اگر تم سے رہ گئے ہیں، تم نہیں رکھ سکے کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے، تو تمہیں چاہیے کہ تم وہ گنتی بعد میں اور دنوں میں پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب پوچھیں آپ سے اے حبیب میرے بندے، عنی میرے متعلق، فَإِنِّي تو انہیں بتاؤ کہ میں تو قریب، میں تو ان کے بالکل نزدیک ہوں۔ کتنی پیاری آیت ہے، ہجوم بالا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان اور سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ غور فرمائیے، انی قریب کے دو لفظوں میں راحت اور اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیساں کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں، کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و الم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب، نزدیک ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ نزدیک، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، تمہارے دل میں منہ میں چھپائے ہوئے اسرار جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، کہ بعض اوقات انسان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اللہ سے کیا مانگوں اور کس طرح مانگوں، تو اللہ تعالیٰ اس دل کی کیفیت کو بھی جان رہا ہوتا ہے، اس دل کے راز و نیاز کو بھی وہ جان رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، یہ کیا مانگنا چاہ رہا ہے مجھ سے، چاہے الفاظ ساتھ دے رہے ہوں یا نہ دے رہے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو جو ہماری زبان پہ نہیں آتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان رہا ہوتا ہے۔ افکار اور اندیشوں کے وہ نازک اور لطیف افگینے جو ہوائی صوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے۔ تم دستے دعا دراز تو کرو، تم دامنے طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو۔ وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت، لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا۔ اسی طرح سرے نیاز اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے باندھا تھا، ان کو نبھاتے رہنا، رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اجیبو دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مانگتا ہے مجھ سے، فلیستجیبوا پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانے، فلیستجیبوا لی پس انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکم مانے، ولیؤمنوا بی اور ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پا جائیں۔ ممکن ہے یہاں پر کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سالہ سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے،
آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گردآلود، اس کا کھانا لباس سب حرام کی کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے اور دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا، بلکہ ہم نے تو حلال اور حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو جائے تعجب نہیں، بلکہ تعجب اور حیرت تو اس کی رحمت بے پایاں پر ہے کہ وہ پھر بھی فریادیں سن لیتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں الی نسائکم، اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی۔ ان گنت سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا تھا، رحمت لے کر آیا تھا۔ رفث ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے سارے درجوں کو شامل ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ اور زینت و آرام ہے اور تم ان کے لیے زینت و آرام ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر، وعفی عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں، فالآن باشروہن، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبینہ، کہ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم الخیط، تمہارے لیے سفید ڈورا، لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے سفید ڈورا، من الخیط الاسود، سیاہ ڈورے سے، من الفجر، فجر تک، ثم اتموا، پھر پورا کرو، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، سو ان کے قریب بھی مت جانا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہے، تم ان کے لیے زینت و آرام ہو، پردہ اور زینت و آرام ہو۔ آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے، مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو، اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے، مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ کیا ایک اچھی بیوی اپنے خامند کے لیے اور ایک اچھا خامند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے، جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، اگر آیت کے اسی حصہ پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا، اس نے عورت کو محض رقص و سرور کی زینت بننے کا حکم نہیں دیا، اس کی اجازت نہیں دی اس چیز کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطہ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اس ضابطے کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا نہ خوش، اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، اس کے سادہ لوگ اور اس ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطلب بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ عورت کی حفاظت کے عین مطابق ہے، اور وابتغوا ان علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اور وہ جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کی رات میں، جو پہلے حکم تھا کہ تم رمضان کی رات میں بھی
اپنی عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو وہ جو قسمت میں لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وَكُلُوا اور کھاؤ اور وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا۔ مطلب یہ کہ صبح کی سفیدی کا واضح ہو جانا، اس سے روزے کے جو ٹائم ہے اس کا بھی بتا دیا گیا کہ صبح سے لے کر روزے کا ٹائم کہ شام مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے تو تب تک روزے کا ٹائم ہے۔ پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی کہ جب ادھر مغرب سے دن پیٹ پھیرتے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزہ کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج بھی صحیح طور پہ غروب نہیں ہوتا اور وہ افطار کا نکارہ بجا دیتے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو۔ اگر تم معتکف ہو تو اسے رات کو بھی اپنی بیوی سے مقاربت کی اجازت نہیں ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری سلامتی کے لیے اور تمہاری بھلائی کے لیے کچھ حدود قائم کی ہیں اور تمہیں انہیں توڑنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تأکلوا اموالکم، اور نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، وتدلوا بہا الی الحکام، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، لتأکلوا تاکہ کھائے، فریقم من تاکہ کھاؤ پیو کچھ، فریقم من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، یوں کہ کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعہ سے کھایا۔ اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، کسی کے حقوق کا انکار اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، سب اکل باطل میں شامل ہیں۔ اس میں یہ کوئی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی سن لیجئے کہ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کے اس حکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں۔ ان کی پیروی جو بے محابہ روپیہ اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ اور دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا یہ بھی ایک مروج اور مؤثر طریقہ تھا جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس ناپاک طریقہ کی ممانعت کو الگ ذکر فرمایا کہ تدلو ماخوذ ہے ادلا سے، اس کا معنی ہے رسی کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے لٹکانا۔ اس سے مراد ہے کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا، یعنی کہ آپ کسی کے ذریعے سے رسائی حاصل کر کے رشوت دے کر حاکموں کو، تو کسی فریق کا ناحق مال نہ کھانا کبھی بھی۔ آج ہم نے آیت نمبر 188 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 تک پڑھا، اور انشاءاللہ تعالی آگے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔